جب تک آپ ٹرسٹ کرنا نہیں جائیں. ہم نے جو روشنی ہوم ٹرسٹ آرفنیج ہے اس کے اندر ایک آئیڈیا انٹروڈیوس کرایا, وہ جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, آئیڈیا آف دی ڈیولیشن آف پاورز, کہ ہم نے تمام ایک سیٹ اپ فریم ورک بنا کے ان بورڈ آف ٹرسٹیز نے ان کو دے دیا, باقی ساری پاورز منتقل کر دی ہیں گراؤنڈ لیول پہ, جو وہاں مائیں ہیں وہاں کمیٹیز بن گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے, میں اس کو مختصر کروں گا, بولتے جائیں تو پتہ نہیں 2 دن ہی بولتے رہیں, لیکن کوشچن آنسر بھی کرنا ہے, کچھ لوگ یہاں ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے. تو وہ آئیڈیا اور ڈیفینیشن آف پاور ایکسپینشن, یعنی آپ ایکسپینشن نہیں کر سکتے اگر اچھے مینیجر آپ نہیں لیتے, ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے, یو کین ناٹ ایکسپینڈ یور بزنس. تو یہ ایک مطلب اس میں یہ انٹروڈکشن. اور دوسرا, چونکہ وہ آرفنیج ہے, یتیم بچے ہیں, تو وہ جو یہ ایک ٹریڈیشنل ٹائپ آف آرفنیج ہے, اٹس ناٹ دیئر. وہ ہم یتیموں کو بیچ کے پیسے نہیں اکٹھے کرتے, یتیموں کی فوٹو, اس کی شکل, اس کی دکھا کے یتیموں کو کہ پیسہ نہیں مانگتے لوگوں سے. اس میں سیلف اسٹیم کا آئیڈیا ہے کہ بچوں, میں آپ کو اپنا ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں پھر آگے چلیں گے. کہ کمشنر گجرانوالہ تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ جی وہ میں نے عید کے دن مٹھائی دینے آنا ہے, تو بچوں کو وہ فوٹو شوٹو کھینچتے اپنا سیشن کرتے. میں نے کہا اجازت نہیں ہے. تو وہ ناراض ہو گئے میرے سے. تو میں نے کہا جی آپ مٹھائی بھیج دیں, ہم خود بانٹ دیں گے. ان کے لیے پرانے کپڑوں کے ٹرک نہیں اترتے, ان کے لیے کوئی, وہ عید کو جاتے ہیں تو خود بکرا خریدتے. تو ایک مطلب ان کی سیلف اسٹیم کی ایک مثال دے دی میں نے. آپ فوٹو کھینچتے ہیں, ہم ان کی فوٹو نہیں کھینچ سکتے. یہ تھوڑا سا کلپ ہے اس کا, گلمس کہہ لیں آپ. تو وہاں یوگا ہوتی ہے وغیرہ. اس کو چھوڑتا ہوں, آگے چلتا ہوں. سٹوری جو بچے سنائی آپ کو کہ میں وہاں سے ٹرپ, ایک مرغی خانہ بنایا. مرغی خانہ بنانے کے بعد پھر ہم نے وہ جو میں نے بتایا کہ ہم نے پولٹری فیڈ کی کمپنی جوائن کی, وہاں سے امریکہ سے, دنیا کے مختلف کنٹری سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنانے کا مجھے موقع ملا. اس وقت تو میں نہیں تھا, لیکن ابھی وہ میرے ساتھی کام کر رہے ہیں. ڈالریج کبھی سنا ہو تو وہ بنا. اب تو میں اس میں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں, لیکن میرے ساتھی کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سوچا یار ایک نقد کا کام شروع کریں. تو سوچا کہ نقد کا کام بڑا سوچا تو پتہ یہ چلا کہ ایسی ذہن میں آ گئی بات کہ یار یہ جو سکول کا آئیڈیا ہے نا, سکول بناتے ہیں اس میں بڑے ریلیکس موڈ میں, فیسیں سارے سال کی لے لیا کریں گے, فیس سارے سال کی لے لیا کریں گے, اور کام 6, 7, 8 مہینے ہیں وہ کیا کریں گے. تو جب بنانے چلے تو ہمارے خواجہ زاہد صاحب تھے, ہمارے دوست تھے, بھائی تھے, تو وہ ایف سی کالج میں پڑھایا کرتے. تو انہوں نے کہا یار کالج نہ بنا لیں. میں نے کہا چلو کالج بنا لیتے ہیں. جب کالج بنانے کی سوچی تو ایک بڑی اچھی بلڈنگ بنائی. تو انہی کے ایک دوست تھے جوید شیخ صاحب, وائس پرنسپل جی سی لاہور. تو ان سے بات ہوئی تو کہتے ہیں یار چھوڑو کالج کیا بنانا ہے, ایک انسٹیٹیوٹ بنا لیتے ہیں یونیورسٹی لیول کا. ہم نے کہا چلو انسٹیٹیوٹ بنا لیتے ہیں. انسٹیٹیوٹ بنانے کی جب ہم نے ریکوائرمنٹس پوری کی تو جنرل اقبال تھے جو ایکریڈیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور جنرل اکرم جو وائس چانسلر تھے اس وقت یو ایم ٹی کے, وہ آ گئے. گورنر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا اس سے ہیوج کیمپس, پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اس وقت مذاق ہی ہوتی تھی, لوگ کرائے کے اس میں بناتے تھے, لیکن ہماری تو پراپر یونیورسٹی تھی, ہم نے پلان کر کے بنائی. تو انہوں نے کہا جی آپ انسٹیٹیوٹ کی بجائے یونیورسٹی کا سٹیٹس لے لیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ رول ماڈل ہوں, آپ نے تو بڑا کام کیا ہے. ہم نے کہا چلیں یونیورسٹی بنا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ سارا کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یونیورسٹی میں کوئی گھر سے بنانے چلا تھا, یہ تو اللہ نے میرے سے یونیورسٹی بنانی تھی ایک. لیکن جب یونیورسٹی بنائی تو ایک نئی بات سمجھ آئی کہ یونیورسٹی جب بنائی تو ہمیں تو پیسے کی نیت سے ہم نے شروع کیا تھا کام. آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ نقد کا کام شروع کریں, تو ذہن میں یہی بات تھی کہ چلو یار پیسے بنائیں گے. بٹ ڈاکٹر شاہد صاحب جیسے لوگ آ گئے, کچھ اور پروفیسر آ گئے, تو کچھ بڑے سینئر لوگ آئے تھے. دین وی لرن فرام دیم کہ وہ کہتے ہیں اسے جاب آف دی میسنجرز, آپ کدھر چلے ہیں. بابر علی صاحب سے ملاقات ہو گئی لمس کے, ابھی میں ان کو استاد کہتا ہوں, ڈاکٹر عارف رانا ہے وہاں,
लम्स में ही वाज द वन ऑफ द फाउंडर्स। अब वो आ गए तो उन्होंने कहा इसे जॉब ऑफ द मैसेंजर, आप इधर से पैसे नहीं कमा सकते। तो देन आई लर्न के यार तो अल्लाह ताला ने देखो मतलब ये क्या मेरी जिम्मेदारी लगा दी। अब वो दिन तो ये दिन आज 16 साल 18 साल हो गए हैं, तो हम पैसे के लिए वहां काम नहीं कर रहे। वी वांटेड के हमारा नेटिव लैंड है, वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और यकीन जाने के वहां ऑर्फन्स आते हैं दूसरे तीसरे, हमने कमेटी बना दी, इनका जो जरूरतमंद इनको पैसे दे दें। हमने कभी ये नहीं सोचा, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमने कहा कि हमारा एक विजन हो गया कि कोई नो स्टूडेंट विल बी डिप्राइव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से अगर कोई स्टूडेंट हमारी तरह इस यूनिवर्सिटी से बाहर चला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसके देनदार हैं, कसूरवार हैं, हम उसके जिम्मेवार हैं कि एक बच्चा आया। तो मैं आज ओपन ऑफर करता हूँ डॉक्टर कुरैशी साहब को कि जो टैलेंटेड भी हो, जो जरूरतमंद भी हो, और वो पैसे यूनिवर्सिटी में अगर खर्च नहीं कर सकते उसके वालिदैन, तो भेज दें हमारे पास, हम उनको हमारी वेबसाइट विजिट करें। तो हमारा चूंकि विजन ही ये है कि पैसों की वजह से बच्चे बाहर नहीं जाएं तो या तालीम अधूरी ना छोड़ें, तो मेरा उसमें व्यू पॉइंट ये होगा कि डॉक्टर कुरैशी जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमने उनके वक्त में शुरू किया था और ये कराची से लोग लेके आए थे। तो स्टिल माय ऑफर स्टैंड्स फॉर दोज हु आर टैलेंटेड एंड नीडी। तो अगर 10 20 30 स्टूडेंट हों तो जितने भी हों डॉक्टर साहब भेज दिया करें। हमने तो हमने हाँ जी, तो भेज दिया करें, वो पैसों की वजह से नहीं जाएंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो लेकिन वो सीरियस हो, वो आ जाए। यूनिवर्सिटी बन गई, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर थे हम, स्टॉक एक्सचेंज डार्सन सिक्योरिटीज। तो मेरी कोशिश होगी कि डार्सन सिक्योरिटीज वाले, अगर डार्सन सिक्योरिटीज का वेबसाइट राबिया दिखाती हैं, तो आप कराची में हैं ये, तो आप अपने स्टूडेंट्स उनके पास भेजें इंटर्नशिप के लिए, या उनको जो हमारे सीईओज हैं उनको दिलवेज उनको बुला लें वहाँ, वो इन बच्चों की खिदमत के लिए। वो भी ऐसा ही था, वो भी मेरी तरह ही थे। गुजरांवाला से आज से 18 साल पहले गए, तो जैसे मैं मतलब अब भी मैं गरीब ही हूँ, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है मेरे कोई बैंक अकाउंट देखे, मैं तो बांटता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो वो कुछ लोगों ने मेरा बैंक अकाउंट देखने की कोशिश की, तो मैंने कहा शर्मिंदा ही होंगे। तो पैसे अभी भी मैंने अपने पास कोई नहीं रखे, जमा कोई नहीं किए। तो इस तरह मैंने कहा कि ये डार्सन सिक्योरिटीज आप देख रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन है सारा, इसके राबिया दिखा रही हैं, शायद क्लिप्स भी होंगे, को फोटो शोटो को, इसका बिजनेस वाली फील्ड दिखाएं, अबाउट अस दिखा दें, ये उसमें मेरा नाम पड़ा होगा। तो रोशनी होम्स ट्रस्ट के बाद हमने एक एसएम फाउंडेशन भी बनाई। तो एसएम फाउंडेशन भी यही काम करती है कि वो बच्चों, छोटे बच्चों को तालीम के लिए फ्री एजुकेशन देती है और पैसे देती है उनके लिए। तो ये इस तरह के और भी 2 3 4 कंपनीज हैं। अब मैं आप इसको डिटेल बताऊंगा काम लंबा हो जाएगा, बट ये मेरा छोटे भाई हैं जिन्होंने शुरू की थी, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे, तो ये फौत हो गए हैं 40 साल की उम्र में। तो फिर देन ये मुझे उठाना पड़ा। ये फाउंडर है, ये मतलब कहने का मकसद ये है कि ये कंपनी भी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की पहली 10-12 कंपनीज में शायद होगी, मुझे यही बताया गया है। एक बायोवेट कंपनी है, इसे पायनियर 50 साल पहले की कंपनी है, जो मैंने बताया था कि साब्रोसो, बिग बर्ड, इनको हम मशीनरीज और वाइटामिन अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। ये इसमें भी आप देखेंगे तो मैं कहीं लिखा पड़ा मेरे नाम होगा वहां। तो ये सारी कंपनीज आप देखें लीडिंग कंपनीज हैं अपनी फील्ड में। हाँ जी, तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी दफा दरखास्त की है डॉक्टर शाहिद साहब को कि आप ने एमबीए प्रोग्राम यहाँ चलाया था, तो
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਰਾਬਿਆ को क्या है वो शेर है कोई ਸਰ ਉਹ बोल ਸੌਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ शुरू करा के ਤੇ आप पता नहीं कितने चल गए जर्मनी। तो जब वापस आए तो ये भी अल्लाह का प्रोग्राम था ना कि आज उन्होंने सैकड़ों की तादाद में आईबीए के अंदर एंटरप्रेन्योर डेवलप कर दिए हैं। तो ये अल्लाह ने उनका नाम लिखा हुआ था अपनी किताबों में, वो बग्स फ्री सॉफ्टवेयर चल रहा था वो, उसमें हम तो वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो हमारी ख्वाहिश पे दम निकलता है जब इनका नाम लेते हैं। बट अल्लाह के प्रोग्राम थे वो आपके पास भेज दिया। तो आज आप हमसे मुलाकात करें, मेरा ख्याल है कुरैशी साहब बात तो खत्म नहीं होनी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ इन बच्चों के लिए, तो फिर क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हम तो चरागे अव्वल थे, अव्वल शब ही बुझ जाएंगे, तुम ही यारो आखिर शब तक दीप से दीप जलाए रखा। तो हमने जो करना था, जो अल्लाह ने हमसे करवाना था, पता नहीं कुछ और करवाएं कि नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता, हमने ऊपर छोड़ा हुआ है। तो हम तो चरागे अव्वल हैं, अव्वल शब ही बुझ जाएंगे, पर अब जाने वाला टाइम हो गया, चले जाएंगे। तो ये जो हमारे यार दोस्त हैं, हमारे ये जो बच्चे हैं, तो इनके लिए अगला मिसरा है कि तुम ही यारो आखिर शब तक दीप से दीप जलाए रखना। तो ये दीप जलाते रहें, मेरी ख्वाहिश है, कौम के लिए, मुल्क के लिए काम करते रहें। और जितने भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे, पैसे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक मिसाल देनी याद आ गई। हुजूर पाक एक बंदे ने मकान नया बनाया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी थे, उनको घर में बुलाया कि जी आप मेरे घर आए, दुआ करेंगे, तो इस तरह की बात है। मैं पूरी तरीके से याद नहीं कर पाता, लेकिन तो वो उन्होंने, अल्लाह के रसूल चले गए तो पूछा कि ये रोशनदान तुमने क्यों रखा है इस घर में? तो कहने लगे ठंडी हवा आएगी। कहते यार छोड़ो, तुम अपनी नीयत बदलो कि अजान की आवाज आएगी, ठंडी हवा खुद ही आ जाएगी। तो मेरा इन बच्चों को ये मैसेज है कि आप कारोबार किया करें, तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, आपने लोगों को जॉब पे लगाना है। तो पैसे वाली जो बात है ना, ठंडी हवा आपको आ जाएगी, वो वैसे ही आ जाएगी। तो आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें तो अपने लिए नहीं करें, लोगों के लिए करेंगे। तो जब आप लोगों के लिए करेंगे तो क्या अल्लाह मियाँ, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अल्लाह मियाँ कंजूस नहीं, अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटता। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अब्दुल्ला साहब यहाँ बैठे हैं। अल्लाह अपने वादों से पीछे नहीं हटता। कहता मैं तुम्हें 70 माओ जैसा प्यार करता हूँ। वाह जी वाह, वो एक माँ का प्यार संभाला नहीं जाता। वो 70 माओ वाली बात ठीक नहीं है, वो एक तशबीह दी गई है कि यानी जैसे कहना वो यार तेन 70 बारी एक गल समझाई, तेन समझ नहीं आती पई। तो वो क्या अल्लाह मियाँ सिर्फ 70 माओ तक महदूद रहेगा? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह मियाँ तो कई 70 हैं। तो जब आप लोगों के लिए काम करेंगे, आप चाहे, मैं नहीं कहता आप सवेरे सवेरे जाके कोई यतीम खाने खोल दो, अव्वल खेश तो बाद दरवेश, लेकिन जो अव्वल खेश है, जो आप पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाने जाएंगे, तो आप ये नियत रख लेना कि यार इससे 4, 10, 15, 20 बंदों को रोजगार मिलेगा और मैं उनका ख्याल रखूंगा। या बारी ताला, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं उसको बंद कर रहा हूँ। तो उसका ख्याल रखूंगा बच्चों की। फिर वो जो मुलाजम आप रखें, तो आप एक बड़ा भाई उनको बन के दिखाएं। अगर आप कहें तो मैं, टाइम है तो मैं एक साउथ अफ्रीका की एक रिसर्च हुई थी उसके ऊपर थोड़ा सा बोल दूं। जी जी बताइए। हाँ, साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि गोल्ड माइंस के बड़े प्रॉब्लम थे, उधर गोल्ड माइन का बड़ा काम होता है। तो एक ऑस्ट्रेलियन बंदा आया, तो उसने मुझे सारा वाकया सुनाया कि उसने कहा जी मर्डर बड़े होते थे और मर्डर जो होते थे वहां बहुत ज्यादा। तो फैसला किया गया कि इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च की जाए कि ये मर्डर्स की वजह क्या है। तो उन्होंने 3 सैंपल्स लिए। ये मैंने नहीं देखा, मैंने पढ़ा नहीं, आपको पता है मैंने बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हुआ, मैं सुन के ईमान लाता हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब से कोई हदीस सुन ली, डॉक्टर लोधी साहब से कोई बात सुन ली, डॉक्टर
دورانی صاحب جو فاسٹ کے پائنیئر ہیں، ڈاکٹر عارف رانا ہیں، جاوید غنی صاحب ہیں، ان سے کوئی بات سن لی، بابر علی صاحب سے کوئی بات سن لی، تو میں وہ یاد رہتی، میری ڈسک میں رہتی ہیں چیزیں. تو وہ انہوں نے 3 سیمپل لیے، تو ایک سیمپل سے تو بڑا کلیئر پتہ لگا کہ ورسٹ کنڈیشن ہے، وہاں قتل بھی ہوتے ہیں، آپریشن بھی ٹھیک نہیں ہے اس انڈسٹری کا، اور ظلم بھی ہوتا ہے، اس کے حقوق کا جو امپلائیز ہیں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو انہوں نے کہا یہ سیمپل ٹھیک ہے، یہاں مرڈر بھی ہونے چاہیے، اس کی پروڈکشن بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے. دوسرے سیمپل میں چلے گئے. اچھا وہ بڑے مزیدار کی بات ہے، وہ شاید ہارورڈ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا سی او، لیکن بڑی تمیز سے بولتا تھا اور بظاہر بڑا سکون آتا تھا، لیکن پروڈکشن وہاں بھی کم تھی ایک سٹینڈرڈ ریشو سے، اور قتل بھی وہاں ہو رہے تھے یا لڑائیاں بھی تھی. تو انہوں نے ہمیشہ یہ ریسرچ والے جو لوگ نا پھر نیچے سے جا کے کراس فیڈ بیک بھی لیتے ہیں چھوٹی رایا سے، عامہ سے. تو انہوں نے کہا جی بس یہ مطلب یہ ثابت ہوا شاید کہ وہاں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا تیسرے سیمپل کی طرف جب گئے تو وہاں مرڈر بھی نہیں ہوتے تھے، پروڈکشن بھی زیادہ تھی، لوگ بھی بڑے خوش تھے، لیکن وہ بندہ مارتا بھی تھا اپنی لیبر کو. انہوں نے بڑا ان ڈیپتھ اس کا انالیسس کیا، تو پتہ چلا کہ پروڈکشن بھی ٹھیک ہے، مرڈر ریشو بھی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، یا مسائل بھی کم ہیں. تو انہوں نے پھر جب لیبر سے سارا پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایکچولی یہ بندہ اپنے لیے کام نہیں کرتا، یہ اس بندے ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے یہ اپنے لیے کام نہیں کرتا، یہ کام ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جب یہ ہمیں مارتا بھی ہے، جھڑکیاں بھی ڈالتا ہے، تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارا باپ اور ہماری ماں جو ہے نا وہ ہمیں ڈانٹ رہی ہے. تو ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ کام ہی ہماری فائدے کے لیے کرتا ہے، ہمیں ہمارے بچوں کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ ایک وہاں پھر کامیابیاں بھی ہوئیں، وہاں حقوق العباد کا خیال بھی رکھا گیا. تو یہ ایک میں نے سیمپل سنایا کہ جب بھی آپ انٹرپرینور بنے، انڈسٹری کو جب بھی آپ انڈسٹری ڈیولپمنٹ کریں یا ہم اپنا کاروبار شروع کریں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے نیچے والوں کا خیال ضرور رکھیں. تو اس سے آپ لوگ، اب جب میں یونیورسٹی شروع میں 6 دن 7 دن جاتا تھا، پھر 5 دن، پھر 4 دن، پھر 3 دن، پھر 2 دن، اب میں جاتا ہی نہیں ہوں. تو وہاں کی پرفارمنس جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا بہتر ہے. پہلے سوال سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جناب. یہ لکھ کے بھیجا ہے، آپ لوگ بچے سوال پوچھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو یو کین رائٹ. یہ ہمارے سوال پہلا یہ ہے کہ آپ نوجوان بچوں کو کیریئر کے آغاز میں کیا نصیحت کریں گے؟ جی میں نے ایک نصیحت کر دی ہے، میں نے ریپیٹ کر دوں گا، میں نے نصیحت آلریڈی کر دی ہے، میں نے یہ پڑھ بھی لیا ہے. واٹ ایڈوائس وڈ یو گیو ٹو یور ینگر سیلف ایٹ. تو میں نے چونکہ ینگ ایج میں یہ کام شروع کیا تھا 17-18 سال کی عمر میں، تو میں نے اپنی پوری کہانی سنائی. اگر یہ اوپن بک ایگزام ہے، میں نے اس میں بتایا کہ شروع میں نے بتایا کہ جب میں نے شروع میں تھا تو میں نے کہا جی کسی کو پڑھا دیا کریں. تو یہ کچھ چیزیں انٹرنزک ویلیوز ہوتی ہیں، انٹرنزک ویلیوز ہوتی ہیں جو بلٹ ان ہوتی ہیں آپ کے اندر. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی جو ویلیوز، انٹرنزک ویلیوز جو آپ کے والد یا انہیریٹنس میں آئی ہوں گی، اس کو بھی جانچ پڑتال ضرور کریں. تو اس کے بعد پھر آپ کو میں نے جو آخری بات مختصر چونکہ سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، تو میں نے آپ کو وہ صحابہ والی کہانی بھی سنائی کہ نیت اپنی ٹھیک رکھیں، کسی سے زیادتی نہیں کرنی ہے. کسی کا میں نے آسٹریلیا کی وہ دی اور ساؤتھ افریقہ کی ریسرچ بھی آپ کو سنائی. تو میں نے آپ کو پھر صحابہ کے مکان والی اسٹوری بھی سنائی. ہاں جی، تو کہ بھائی آپ نے نیت سے ہی رکھنی ہے، اپنے امپلائیز کا خیال رکھنا ہے. جرمنی کی ایک کمپنی ہے، اپنے ٹیم بلڈ کرنی ہے. کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ اس کی اصلاح کریں، نہ کہ تم نے یہ غلط اس کو ٹونٹ نہیں کریں. آپ اپنے امپلائیز بزنس شروع کریں، لکھ پڑھ کر لیں. قرآن مجید میں لکھا ہوگا، عبداللہ صاحب بتائیں گے. آپ یہ پارٹنرشپ اگر میرے سے پوچھیں
کہ مجبوری اتنی ہے کہ پارٹنرشپ سب سے بری بات ہے، سب سے مشکل بات ہے، بری نہیں میں کہتا لیکن ایک مشکل بات ہے جو پارٹنرشپ ہے، یہ سب سے مشکل بات ہے۔ ساتھی اپنے بڑے احتیاط سے، پارٹنرشپ کے بغیر آپ کی ایکسپینشن بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ کتنے ہی ماڈل ہیں بزنس والے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس میں شیئر ہولڈنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کا پالیسیز ایسی بنائیں جس سے تمہارے امپلائیز موٹیویٹڈ فیل کریں۔ آپ کو جھگڑا کر کے جھاڑ پونج کر کے کام لینا از ناٹ اے گڈ آئیڈیا۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں، آپ ان کی صلاحیں لے کے، لیکن فیصلہ اپنا کریں۔ یو شوڈ بی ریسپانسبل آف دی ڈیسیژن۔ یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ مشورہ دینے والے کو پھر بعد میں گالیاں نکالتے ہیں جب فیلئر ہوتا ہے۔ جب فیلئر ہوتا ہے تو مشورہ دینے والے کو گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے وہ مشورہ ہوتا ہے، وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہوتا۔ ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے اپنی عقل سمجھ سے، تو اس کو بعد میں گالیاں نہیں دینے، مشورے آپ 10 بندوں سے لیں جو آپ کو اچھا لگے۔ ایک بات کر دوں، وہاں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے بندے بھی بیٹھے ہیں، غصہ کر دیں گے، پر جو میرا تجربہ ہے میں وہ شیئر کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ ایک ٹوپی ہر بندے کے سر پہ آ جائے پوری، یہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے بھی بڑا نقصان اٹھایا، لم سے میں نے بہت فائدہ بھی لیا اور نقصان بھی لیا۔ فاسٹ سے میں نے بہت فائدہ بھی لیا لیکن میں نے نقصان بھی لیا، لیکن میں نے ان کو بلیم نہیں دیا بعد میں، وہ میرے فیصلے تھے، فیصلہ میں کرتا رہا۔ ہاں جی، فیصلہ ڈیسیژن میکر آپ لوگ ہیں، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو دیکھ چاک کے فیصلہ کریں۔ کئی دفعہ فیصلے کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ فیل بھی ہوتے ہیں، بٹ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے بڑا اچھا مجھے بتایا، میں کہ پیڑا بندہ بھی چنگا ہے تے چنگا بھی پیڑا۔ میں کہا کی ہویا؟ کہندے جی چنگے بندے کولوں تسی سیکھنا ہے کہ تسی کی کرنا ہے، تے پیڑے کولوں تسی سیکھنا ہے کہ تسی کی نہیں کرنا، تے دوویں بندے تہاڈے کام دے ہو گئے، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو میں نے ایک سینگ اپنی بنائی ہوئی ہے، میں نے ڈھونڈتا رہا ہوں کسی اور نے تو نہیں بنائی، ابھی آج میری سکرین شیئر نہیں ہو رہی، میرے تمام آئی ٹی کے لوگ فیل ہو گئے، تو ہاں وہ نہیں تو میں آپ کو 2-3 چیزیں اپنی دکھاتا تو آپ حیران ہو جاتے کہ ٹیکنالوجی کو کس طرح سے میں نے یوز کیا ہے۔ تو ہاں جی، تو آپ اپنے کاروبار کے اندر، میں سن 2006 میں انڈیا کانفرنس اٹینڈ کرنے گیا دہلی، تو میں انگریزی آتی نہیں تھی اس وقت، تو بالکل ہی نہیں آتی تھی ڈاکٹر صاحب، میں اپنے یار کو ساتھ لے گیا، نیوزی لینڈ گیا، وہاں بھی اس کو ساتھ لے گیا، میں کہ یار انگریزی، ہاں میں کہ یار انگریزی تو سننی ہے تے باقی دماغ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیتا ہے وہ میں چلانا۔ تے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر کانفرنس تھی، ایک امریکن پروفیسر تھا، اس نے ایک فارمولا لکھا وہاں بورڈ کے اوپر، پروڈکشن کا فارمولا تھا، تو اس نے بریکٹ سٹارٹ اور اس کے اندر لکھا 4500 اینا، 2500 اینا، 5000، جو بھی فارمولا تھا، بریکٹ بند، اور اس کے آگے جا کے اس نے لکھ دیا ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی لفظ میں اس نے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ انگریزی میں لکھ دیا ٹیکنالوجی۔ ہاں جی، جب اس نے انگریزی میں ٹیکنالوجی لکھ دیا تو میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ باقی تو وہ ملٹی پلائی کر رہا ہے اور یہاں آ کے اس نے ٹیکنالوجی لکھ دیا، تو میں نے انگریزی والے جو میرے بندہ تھا ساتھ، میں کہا مرزا صاحب وہ یار اینو پوچھو کہ تو باقی ساری فگراں دیتی نے فارمولے دیاں تے اگی جا کے تو ٹیکنالوجی کیوں لکھ دیتا ہے؟ تو اس نے انگریزی میں کہا مائی ایسوسیٹ اینڈ مائی کمپینین ہیز آسکڈ دی کوسچن دیٹ وائی یو ہیو ریٹن ہیئر ان ورڈز ٹیکنالوجی۔ کہندا یس مسٹر، یس مسٹر، وہ امریکن پروفیسر، یس دس واٹ آئی وانٹڈ ٹو نو، کہ کوئی بندہ اٹھ کے میرے سے یہ پوچھے، تو دس اے ونڈرفل کوسچن، دس اے ونڈرفل کوسچن۔ تو میں بڑا خوش ہوا یار، میں انگریزی پہ نہیں بول سکیا لیکن میرے یار نے بڑا طریقے نہ انہوں پوچھے، انہیں تو کہتا دس واٹ آئی وانٹڈ، یس جنٹلمین، کہتا مائی پریزیڈنٹ سیز، مائی چیئرمین سیز، کہتا ہو از دا پرسن، میں کہا آئی ایم سر، انہوں نے کھڑا کر دیتا دلی کانفرنس کے اندر، مجھے کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا انگریزی نہیں بولتا، کہتا یہ پڑھا لکھا نہیں گا،
یہ پوچھ رہے تو ٹیکنالوجی کیوں لکھ دیتا ہے شاہد صاحب؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو کبھی نہیں سنایا. جی تو جی وہاں کوئی میرا خیال دنیا سے اتنے ریسرچ کے پروفیسر آئے ہوئے تھے. یس ہی از دی ون آئی وانٹڈ کہ someone must ask me about this. تو میں کیا جی ٹھیک ہے, I was very happy, ویسے ہی خوش ہو گیا. تو اس نے کہا جی میں نے ٹیکنالوجی کیوں لکھا. دیکھیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ 1 ملین ملٹیپلائڈ بائی 1 ملٹیپلائڈ بائی 10 لاکھ از اکول ٹو 0. یہ میتھ والے یہاں لوگ کاؤنٹنگ فائنینس کے بیٹھے ہوں گے, وہ کہتے جی پاویں کتنے ملین نو کنے نال ضرب دے دیو, جواب اس کا 0 ہی آنا جب 0 سے ضرب دیں. جی جی تو جب آپ ٹیکنالوجی کو 0 لکھ دیں گے تو تمہارے آنے والی آج سے 10 سال کے بعد جتنے کاروبار ہیں وہ 0 ہو جائیں. تو آپ آنے والے 10-15 سال میں اگر آپ 1% ٹیکنالوجی لکھیں گے تو آپ کی پیچھے پروڈکشن فارمولے کی ویلیو بن جائے گی. اگر آپ 2 ٹیکنالوجی کو ایڈ کر لیں گے, 3 دفعہ کر لیں گے, 4, مطلب پھر لیول بتایا نا, تو آپ کا ٹیکنالوجی سے بزنس چیپر بھی ہوتا جائے گا اور وہ ایزیئر ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ آج ویب سائٹ پہ کتنا بزنس ہے. تو میری ایڈوائس تو میں نہیں کہتا, صلاح کہہ دیتا ہوں, ذرا نرم کر. ایڈوائس تو اور چیز ہوتی ہے, میں سجیشن کہہ دیتا ہوں. تو آپ جب بھی کاروبار کریں, پہلے میں نے بتایا کہ آپ نیچے والے لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ بچے آپ کی رایا, آپ کی لیبر, آپ کے جو بھی مینیجرز ہیں وہ سمجھیں. دوسرا, آپ اس کو ٹیکنالوجی میں کنورٹ ضرور کیجیے. تو یعنی کیسے سوچیں کہ ٹیکنالوجی کیسے ایڈ کرنی ہے, نہیں تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. نوکیا کی سٹوری کیا ہے؟ نوکیا کا وہ آپ فیلئر کیس سٹڈی پڑھ لیں. اس کا سی او رو پڑا تھا ڈاکٹر صاحب, قریشی صاحب. وہ سی او کہتا جی میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میں نے کوئی مسئلہ, میں کوئی پرابلم نہیں ہوا, میری نوکیا بیٹھ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس نے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تھا اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ریفرنس. تو آپ نوکیا کے کیس پڑھ لیں. تو دس از مائی آنسر سر. چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں, پھر آپ کو اجازت دیں گے. ہماری بیٹی ہیں جناب خولہ احمد صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو موٹیویٹ, زندگی میں کیا چیز موٹیویٹ رکھتی ہے سر؟ آپ اچھا میں نے پہلے بات کی انٹرنسک ویلیوز کی. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ موٹیویٹ کیوں رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بلٹ ان کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں, وہ اب کوئی کہے میرے میں نہیں ہے, وہ اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے. میرا خیال ایسی بات نہیں ہے, ہوتی سبھی میں ہے. تو اگر آپ اس میں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. اگر وہ برائی کی طرف چلتا ہے تو اس کے راستے وہاں کھل جاتے ہیں, اگر اچھائی کی طرف چلتا ہے تو اس کے راستے وہاں آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو میرا یہ خیال ہے کہ میری بڑی انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب کسی کی میں مدد کر دیتا ہوں. تو جب کوئی بندہ یہ مطلب کسی ضرورت مند ہے اور میرے پاس ہو تو میں کہتا ہوں یار اس کی ضرورت پوری ہو. تو میری یہ موٹیویشن بھی ہے. میری غربت بھی جو تھی وہ اس میں بھی یہ مشکلیں آئی تھی, شاید میں نے وہ دیکھی تھی. تو آئی تھاٹ کہ مطلب کسی کو بھی یہ مشکلات آتی ہوں گی. تو یہ اس طرح کی کوئی چیزیں, انٹرنسک ویلیو کی بات میں نے کی, جو بلٹ ان چیزیں ہوتی ہیں. تو جیسے ہوتا ہے نا کسی کو دکھ دے کے کسی کو مزہ آتا ہے, تو مجھے کسی کو مدد کر کے مزہ آتا ہے. بس اس طرح کی باتیں ہیں. باقی میرے پاس کوئی خاص انسپریشن کی باتیں اس طرح کی نہیں ہیں. سر ڈاکٹر صاحب, ماں کی دعائیں, خدمت اور ایگزیکٹلی دوسری بات نہیں ہے اس میں. جی ہمارے سر اسٹوڈنٹ ہیں یوگیش پنجوانی صاحب, اور بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر جو پہلا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو, مطلب آپ تو ظاہر ہے بزنس کا, کون سا آئیڈیا, کاروبار کا پہلا آئیڈیا کس طرح آیا آپ کو؟ اچھا یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انٹرپرینور بنائے نہیں جاتے, انٹرپرینور پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پالش کیا جاتا ہے. جی تو یہ بھی ایک بلٹ ان کوئی چیز ہوگی. ویسے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ جب میں ایک بڑی ٹریویل جاب کرتا تھا نا, تو میں نے بڑے بندوں سے کہا یار اللہ تعالیٰ کرے کسی طرح میرے پاس 10,000 روپیہ آ جائے. اچھا وہ 10,000 روپیہ میں اکٹھا کرنے کے چکر میں اکٹھا کرتا رہا. تو میں نے کہا یار یہ میں چھوٹے سے کام ادھر بیچ کے, ادھر سے کام ادھر کا کام ادھر کا کام ادھر کر لیا. لیکن مجھے نہیں یاد کہ وہ 10,000 کب اکٹھا ہوا. تو بس پھر
मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान होती गई रास्ते अल्लाह ताला ने चुना हुआ था। मेरे हर सवाल का जवाब मेरी इनिशियल स्टोरी के अंदर कि वो फिर रास्ते वो उसने अल्लाह हैज चोजन दी पर्सन, उसने ये चीजें की हुई थी। तो मैंने वहां से चला, फिर आगे एक लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। आज कितनी कंपनीज हैं, 1400-1500 बंदा शायद, मैंने गिना नहीं कभी। अभी तो मुझे बंदे मिलते हैं मुझे कहते हैं जी मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, एक बंदा कहता है मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मुझे कोई एक बंदा मिलता कहता है जी मैं 21 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं मतलब रिटेन करता हूँ लोगों को। जर्मनी की एक टीम है, जर्मनी की कंपनी है, वो उनका एक स्लोगन है माई टीम इज प्रेशियस। तो जब भी मतलब ये इस कारोबार इस तरह ही शुरू हुआ था, 10,000 नौकरी शुरू हुई, फिर 10,000 इकट्ठे करते हुए फिर यहीं पहुंच गए। तो अभी भी मैं घर जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं परेशान होता हूँ, एक दो गाड़ी भी खड़ी है, जगह भी बड़ी खुली है, तो फिर मुझे वो मकान याद आ जाता है जिस मकान का एक कमरा होता था, एक किचन होता था और सारी फैमिली होती थी। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो ये कारोबार बस कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था, कुछ फैसले ऊपर हो गए थे, कुछ सॉफ्टवेयर चल पड़ा। अल्लाह है चोजन दी पर्सन, फिर उसके लिए आसानियां पैदा कर दी गई, फिर उसको कामयाबियां अल्लाह ताला देता रहा। हमारे दिमाग में कभी कभी खराबी आती है तो फिर हम अब्दुल्ला साहब से, करीम साहब से ला हौला वला कुव्वत पढ़ लेते हैं सुन के। तो इस तरह की बातें हैं। मेरा ख्याल है कि माली दा कम पानी लाना पर मशका लावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे, ये तो ओदी मर्जी है। तो मेरा इसका जवाब ये है, माली दा कम पानी लाना पर मशका लावे, मालक दा कम फल फूल लाना फल ते फुल लावे या ना लावे। ये तो यानी आप ऊपर वाले जनाब की एग्जैक्टली माशा। हमारी सर 2 सवाल रह गए छोटे से। राव यासर साहब पूछ रहे हैं कि सर आपकी टीचिंग और लर्निंग के बारे में आपकी क्या सोच है, यूनिवर्सिटी माशाल्लाह, उस हवाले से मेरा ख्याल पूछ लेते हैं आपसे वो कि अब्दुल्ला साहब जी जी जरा दोबारा क्वेश्चन जरा रिपीट कर सकते हैं आप? फिलोसफी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, आप अच्छा, ये लर्निंग का एक अब्दुल्ला साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक आयत है वो पढ़ दें, वो जिसमें अल्लाह माशा मासा, या आप इंसान जिसकी कोशिश करता है उसको ही अल्लाह वही दे दे। हाँ, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा हाँ, वुसअहा, जो आदमी जिसकी इल्ला कोशिश नहीं करता माशा। उसको नहीं मिलती है जी। तो आप नेकी की कोशिश करें, आपको नेकी की कामयाबियां मिलेंगी। ओ तो वो आप देखेंगे, मैं अपना मोबाइल कैसे टेक्नोलॉजी के साथ चलाता हूँ, आया वो दिखाएं सर। बस वो अल्लाह करे कि ये जो लोग आईटी वाले हैं ये कामयाब हो जाए। अभी तक तो मैं होस्ट नहीं बन सका। नहीं, होस्ट अब्दुल्ला बनिए साहब सर, ने, आप होस्ट हैं इस वक्त। मैं होस्ट हूँ इस आप वक्त। तो बस फिर वो यही प्रॉब्लम है कि हाँ, तो और मसला होगा कि वो हाँ, आईफोन तो यानी मैं आप इसके अंदर कैसे ना बताते एक, हैं, यानी आप जब भी जुमला लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं इसमें? मैं वो अगर मैंने डॉक्टर शाहिद कुरैशी लिखना है तो मैं DSQ के साथ उसको लिख दिया, डियर डॉक्टर शाहिद कुरैशी। अच्छा जब जी। मैंने लिखना है तो मैंने किसी को ये कहना है, कुड यू प्लीज कॉन्टेक्ट मी फॉर डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर, तो मैं उसको C double M कर देता हूँ। तो वो अच्छा मुझे could you please call me for clarification and the discussion of the subject matter। तो मैं वो एप्पल के अंदर ये फीचर है, तो मैं सिर्फ CMM लिखता हूँ, तो वो मेरा सारा इस तरह के मैंने कितने 1500 बनाए हैं। अगर मैंने लिखना है IBA तो IBA बड़ा नहीं लिखा जाता, तो फिर उसका मैं क्यों एक की जो है उसको कैपिटल पे लेके जाऊं, मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं छोटा ही लिख देता हूँ लेकिन वो बड़ा लिख देता है। ओ तो इस तरह से ये आपने खुद बहुत बनाए सारे, हैं अपने 1500 के हाँ करीब? जी, 1500 रोज बनते हैं। वो रोज जो मुझे याद आता है तो मैं बना देता हूँ। तो यानी आपकी वो कम्युनिकेशन में टाइम बच जाता है और ज्यादा लोगों बहुत से ज्यादा, बहुत ज्यादा इतना टाइम बचता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और
اور اتنی ٹائم میں نے کوئی لیپ ٹاپ نہیں رکھا ہوا, یہ بچوں کو بتانا ضروری ہے. اچھا ہاں جی, تو پچھلے 4-5 سال سے میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا استعمال کرنا. اس طرح سے اس کے اندر یہاں کاماز اور بریکٹس کو بھی میں نے جو ہیں وہ اس کو شارٹ کیز میں ڈالا ہوا ہے. تو ایک بندہ کہتا جی یہ جادو, ایک بندے کے ساتھ میں سامنے لکھ رہا تھا, مجھے پتا نہیں تھا, وہ بندہ کہیں مجھے دیکھ رہا تھا, کہتا ہے یہ جادوگر ہے بندہ, اس کو بٹھائیں ذرا, اسے پتا کریں کہ میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہا مجھے, کہتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں جی, بہت ساری میں نے بہت ساری فیڈ بیک ایپل کو فیڈ بیک بھیجی, تو 2 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ ٹیکنالوجی کے وہ فیچر تھے. تو میں بچوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ٹیکنالوجی کو نئے آنے والے بزنس کے اندر اگنور نہ کیا, وہ آپ کو بڑی مچھلیاں کھا جائیں گی. پہلے جو کریانے کے سٹور ہوتے تھے بہت زیادہ ہوتے تھے, اب وہ چینج ہو گئی ہے, میٹرو بن گیا, کیش اینڈ کیری UK بن گیا. اب وہ کیوں ہو گیا, وہ بڑی مچھلیاں تھیں, وہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو, بزنس مینجمنٹ کو یوز کیا, ٹول یوز کیے ہیں, آپریشن مینجمنٹ کو یوز کیا ہے, سپلائی چین کو یوز کیا ہے, انہوں نے یہ سارے ٹولز یوز کیے. جدھر تسی ہوتے ہی پرانا سیٹ ہی نہ بن جائے گا, کسی آپ کے چلائیں گے آپ کی. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ اتنی روتھلیس مارکیٹ ہے کہ وہ ایک لمبا مارجن آپ کو بڑی دیر کے لیے نہیں ٹھہرنے دیتی. آپ ایک انوویشن کریں گے, 5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی کاپیئر آ جائے گا, اس سے بڑی کوئی چیز لا کے مارکیٹ میں پھینک دے گا. تو یہ نوکیا کا کیس میں نے جو سنایا, آپ اپنے کو ٹیکنالوجی اور اپڈیٹ کرتا رہیں کریں. مارکیٹ بڑی ظالم ہو گئی ہے, لمبے عرصے کے لیے مارجن نہیں چھوڑے گی. بس سر آخری سوال ہیرا صاحب ہیں, یا اسلام آباد سے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ سر پاکستانی خواتین کو بھی آپ دیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی them growing in their field in coming years؟ بڑی تیزی سے. میں نے پیچھے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ آپ کہیں سے انالیسس پڑھ لیں, میرے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہوتا. میں نے ایک بچی رکھی ہوئی ہے, اس نے اچھی پڑھی لکھی ہے, وہ کتاب آتی ہے نا پیچھے بابر علی صاحب کی کتاب, میں کہ یار پڑھ کے اس کے میرے کی نوٹس سنا دینا. تو وہ کتاب میں اس طرح سے پڑھتا ہوں, ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ایک مینجمنٹ ٹول ہے, آپ کو کام بھی آئے گا. ہوا یہ کہ یار یہ میرے بندے سن نہ لیں, وہ یونیورسٹی کے پتہ نہیں وہ ہوں گے یہاں, چلو میں سنا دیتا ہوں. ساتھی میری اوپن بوکی ہوتی ہے. شروع میں نے دیکھا کہ میل ڈومیننٹ ہو رہے ہیں اس مینجمنٹ کے اندر, جو میل فگرز ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا لوبی تو نہیں کہتا, میں اس کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, وہ ایک نیچرل ایک ہے کہ وہ ان کا ایک مطلب وہ جاتے جی ڈار صاحب میں تو پتا کوئی نہیں شاید, تے پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں. تو وہ ایک ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ بیلنس آف پاور کیوں نہ کر دیں کسی طریقے سے. تو میں نے فیمیل 1-2 مینیجر ایڈ کر دی اس میں. اچھا یہ واقعہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا, اس سے پہلے تھوڑا سنا دیتا ہوں. وہ جو لوگ میرے خلاف بولتے ہیں نا یہ تو ہوٹل بنا دے گا یونیورسٹی, یہ تو پیسے کمائے گا روشنی سے, جب میں نے شروع کیے تھے یہ پروجیکٹ تو 5-10 سال گزرے تو وہی لوگ جو سینئر نوٹیبلز تھے, وہ نوٹیبلز جو تھے وہ آ گئے. تو ڈار صاحب پھر بچیاں بھیجیے اپنے کو, کچھ لوگ آ گئے یار جگہ سیف ہے, یعنی اپنی گجرانوالہ کے اندر کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ملازمت کے لیے بھیج دیں. تو ایک سیف انوائرمنٹس پیدا کی گئی, کول یونیورسٹی کا نام میں اس کو دیتا ہوں. پروٹیکشن دی گئی عورتوں کو, خواتین کو. پھر وہ جب مجھے تجربہ ہوا کہ یہ تو ماحول بھی بڑا اچھا ہو گیا ہے, بچے یہاں تمیز بھی آ گئی ہے, بیلنس آف پاور. میں نے 2 اور مینیجر لیول کی یا اسسٹنٹ مینیجر لیول کی اپوائنٹمنٹ کر دی. تو ابھی وہ ہماری یونیورسٹی کے اندر جو لاسٹ 2 ایڈمیشن ہوئے ہیں اس میں 54% فیمیل جو ہیں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, 46% جو ہے میل کا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جو کمیونٹی ہے انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے اس انسٹیٹیوشن کے اوپر, اینڈ دے اسٹارٹڈ سینڈنگ دیئر فیمیلز. ہاں جی, تو یہ ایک میرا فیمیل کا تجربہ ہوا ہے. تو دوسری طرف جب میں نے بیلنس آف پاور کیا, بیلنس آف پاور جو ہوتا ہے نا وہ
امن بھی لاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ایبسولوٹ, وہ کہتے ہیں ایک محاورہ ہے انگریزی کا, ایبسولوٹ پاور میکس اے مین ایبسولوٹ کرپٹ. یعنی ایک ڈکٹیٹر ہے نا, وہ ایک فیصلہ کرتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے, دوسرا کرتا ہے کہ بڑا اچھا, وہ اس کو اتنا ٹرسٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ پر, اپنی ذات پر, کہ یار جڑا فیصلہ کرنا چنگا, پھر ایک کرتا ہے تو پھر دریا وچ آندا ہے, تو پھر وہ پٹھا بہا دیندا ہے ادارے دا. اس لیے اللہ کے رسول نے مشاورت کی, اور آپ اپنے دوستوں سے اپنے مشورے کا بھی میں کہتا ہوں کس سے کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. وہ بھی مجھے ایک شعر یاد آ گیا قریشی صاحب, مشورہ جو بھی کر ماہ و آفتاب سے کر. یعنی کسی عقل مند آپ چاند تے سورج نال کر, کسی عقل مند نہ کر. بات جو بھی کر حساب سے کر, باتوں کا حساب ہوتا ہے. یعنی کم بولو, سوچو, اپنی مشکلوں کو حل کرو, زیادہ بولو نہیں, بے فضول نہ بولو. تو بات جو بھی کر, باتوں کا حساب ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مشورہ کیا کریں, اور فیمیل کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ان کی عزت ہونی چاہیے, ان کو ان کا اسلام نے بھی بڑا درجہ دیا, آپ ان کو پورا حقوق ان کو پروٹیکٹ کریں. تو یہ فیمیل کے دو ایکسپیرینس ہیں, ایک اسٹوڈنٹس کا اور نمبر 2 مینجمنٹ کا. جی آخری قریشی سوال صاحب. سر, ویسے تو ٹائم ہو گیا, لیکن راہم صاحب پوچھ رہے ہیں سر کہ کرپٹو کرنسی کب آئے گی, آ جائے گی آپ کے خیال میں پاکستان میں بھی؟ آپ چونکہ فائنینس اچھا, سے بھی. مجھے اس کا زیادہ نالج نہیں ہے, اچھا بہت زیادہ نالج نہیں ہے. اگر تو یہ سٹا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ, شاید میری 10-20 سال کے بعد کوئی شاید بن جائے اس طرح کی بات. لیکن یہ اب مجھے اس کا چونکہ ایکسپیرینس نہیں, تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو ہماری ڈارسن سیکیورٹیز ہے نا, جو ممبر اسٹاک ایکسچینج کراچی, وہ پہلے 10-12 ہاؤسز میں ان کا اچھا نام ہے. وہاں سی او ہیں دل اویسا, تو آپ ان کو بلائیں یونیورسٹی میں, اور کرنسی اور اسٹاک ایکسچینج کے اوپر وہ بولیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اور وہ ماشاء آپ کے ساتھ ایم او یو بھی کر لیں گے, تاکہ آپ کے بچوں کی انٹرنشپ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جناب. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری بڈی, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور چیزیں بھی یاد بھی ہو گئیں, اور ہمیں ماضی بھی یاد آ گیا, کچھ سبق بھی, یہ اصل میں مذاکرہ ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے, اور یہ ہمارے بچوں کو یہ ٹرانسفر ہو جائے. ابھی میں امریکہ گیا تھا تو وہاں پر ایک کتاب لے کر آیا, اس کتاب کا نام تھا ہیوملٹی از دا نیو اسمارٹ. اگر آپ نے ISO 9000, 6 سگما, کوالٹی مینجمنٹ کا, تو یہ چیزیں بھی ہیں, لیکن عاجزی سیکھیں. بہت ہر شکریہ. کامیابی تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی, کہ ہماری قوم میں, اچھا, ہمارے بہت شکریہ. ان بچوں کا خاص کر میں ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ میرے لیے, میری فیملی آرگنائزیشن کے لیے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کچھ ان کو تھوڑی بہت میری بات, اتنا میں اتنا قابل تو نہیں ہے, لیکن جو کوئی بات میری ان کو اگر سمجھ آ جاتی, تو میرے لیے ان کے اوپر صرف اتنا ہی قرض ہے کہ وہ دعا کر دیا کریں, اور دعا کریں, اپنے والدین سے کہیں, خود بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کے راستے پہ قائم رکھے, اور نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق دے. جی بہت شکریہ. تو اس چھٹی میں میری. جناب ہم یہ میسج ڈاکٹر صاحب کا ہے خدمت کا, اور خدمت کرنے کا, ہم اس کو آگے پھیلائیں جناب. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ڈیزرونگ بچہ بچی ہے, تو اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں آپ کہ اپلائی کریں گفٹ میں. اور اس کے علاوہ ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے جب کراچی آئیں تو کبھی تو فزیکلی بھی انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. اور اینی تھنگ ایلس عبداللہ, یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ؟ ہمارا ساتھی نہیں سر, کوئی میں خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ٹائم کوئی اسٹوڈنٹ اور ہمارا رابعہ صاحب کرنا چاہ رہے ہیں کوآرڈینیشن بڑی اچھی. جنہوں نے. انوشا, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ ہماری ایک بیٹی سے بھی پوچھ لیتے ہیں. انوشا زہرا, آپ وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ یا وہ ہماری تھیں ایک, ٹھہریں ایک منٹ, جی ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی تھوڑا سا شکریہ ادا کر دیں. خواجہ تعالیٰ کین یو سے فیو ورڈس؟ سر بہت اچھا لگا آپ آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, کافی اچھا سیشن تھا, بہت اچھا لگا سر. یہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ہم یہ ان کو سر میری خواہش ہے, مجھے بڑا اچھا لگا اس دن آپ کی اکیڈمک کونسل کی میٹنگ میں کہ آپ ان کو مختلف زبانیں سکھا رہے ہیں بچوں کو, فرینچ, عربک, جرمن. اور تو ہماری پتہ کہ دوسری جو میری خواہش ہے ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر بچے کو نا 2-3 ریجنل زبانیں بھی آنی چاہیے.
पश्तो अच्छा भी, जी तो पंजाबी ये भी। वो जी उसमें लिखा था कि हम फर्स्ट फेज में रशियन, चाइनीज और उसके बाद पंजाबी, ये डॉक्टर आसिफ साहब ने बताया था कि उसका प्लान का हिस्सा है। तो वो पश्तो तो आपकी बात ठीक है, पर सिंधी भी भेज दें कुछ सिखाने के लिए। अभी हमारे तो जो है ना वो बच्चा है, वो लड़का हिंदू बच्चा है कोयटा में, उसको 12 जुबानें अच्छा आती हैं और उन माशाल्लाह जुबानों की वजह से उसका कारोबार इतना फैला है। माशाल्लाह। तो मैं ये कल्चर फैलता है, लर्निंग भी होती है, नेटवर्किंग भी होती है और सीखता भी है आदमी। जी हाँ, इससे कल्चरल डेवलपमेंट होती है। तो आप बच्चे भेजें, हम पढ़ाएंगे। जो हमारी, हम शायद कितनी भी लियाकत है, कंप्यूटर साइंस में हमारे पास एक अच्छी फैकल्टी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, डेटा साइंस की डिग्री हमने शुरू किया, ये इन होने वाली है, बल्कि हो गई। अब न्यूक्लियर का पावर का इतनी इम्पैक्ट नहीं होगा जितना डेटा रखने वालों के पास होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लोग कर रहे हैं, अब ये पावर बन जाएगी।